لوگوں کے خلاف قتل و غارت کا معاملہ نہیں کرو گے اور نہ ہی انہیں گھر سے بے گھر کرو گے، لیکن تمہارا معاملہ آج یہ ہے کہ تم یہ سب کر رہے ہو۔ تو اوس اور خزرج مدینہ کے اندر جو دو قبیلے تھے عربوں کے، ان دونوں قبیلوں کے معاہدے تھے یہودیوں کے بعض قبائل سے، اور یہودی کئی قبیلے تھے، بنو قینقاع اور قریظہ اور نذیر تو بڑے مشہور ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور بھی قبیلے تھے، آبادیاں تھیں۔ تو ان میں سے بعض اوس کے ساتھ تھے اور بعض خزرج کے ساتھ۔ تو اوس اور خزرج کی جب لڑائی ہوتی تو جو قبیلہ یہودیوں کا حلیف ہوتا، اس کی طرف اس کی طرف، وہ بھی ان کی طرف سے مل کے کیا ہے لڑتے تھے۔ لڑنے کے بعد جب وہ گروہ کسی کے پاس یہودی جو ہے وہ قیدی بن کر آتا تو ادھر کے یہودی فتویٰ دیتے کہ بھائی تم سے کیا ہے کہ ہم فدیہ لے سکتے ہیں، شرعاً یہ جائز ہے۔ شرعاً کیا ہے؟ یہ جائز ہے کہ اگر قیدی ہمارے ہاتھ میں آئے تو اس قیدی کو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے، گویا ایک یہودی دوسرے یہودی سے کیا ہے فدیہ لے اور فدیہ لے کر چھوڑے۔ یہ مولویان انداز میں فقہی مسئلہ بیان کر کے کہ یہ جائز ہے لیا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرے ہی سے تمہیں یہ بات کیا بتلائی نہیں گئی تھی کہ یہودی یہودیوں کے خلاف تلوار اٹھائیں حرام ہے، یہودی یہودیوں کو گھر سے بے گھر کرے یہ حرام ہے؟ تو وہ بات تو اس کا تم نے انکار کیا، ایک حرام کا ارتکاب کیا، اور اب آ کے جو ہے دینداری کا بھرم کرتے ہو کہ ان سے فدیہ لیتے ہو، کہتے ہو کہ یہ جائز اور حلال ہے۔ تو یہ یہودیوں کی دینی اور اخلاقی جو ہے گراوٹ گویا بیان کی گئی ہے، اور فرمایا ان کے بارے میں کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور قتل و غارت کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، چنانچہ رسوائی ان کے حصے میں آئی، اور قیامت کے روز انہیں سخت عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، ان کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وہی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ عمل یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی سرکشی میں جو ہے لگے رہے. تو یہاں پہ یہ ماضی کی تاریخ جو ہے اس کا حوالہ دے کر انہیں کہا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ چیز لے کر جو تمہاری اپنی خواہشات کے خلاف تھی
تو تم نے تکبر کیا اور ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم نے قتل کیا. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بیشتر کو بہتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض کو انہوں نے قتل بھی کیا. کل ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا بعض کی طرف. تو یہ جب انہیں خطاب کیا گیا، یعنی گویا وہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے، انہیں جب خطاب کیا گیا تو یہ یہودی کہتے ہیں کہ قالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردوں میں ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سراپا پردے بنے ہوئے ہیں. یعنی اس طرح سے پردے بنے ہوئے ہیں کہ گویا محفوظ ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری چیز جانے والی نہیں ہے. گویا یہ کہا ہے مسلمانوں، یہ سادہ لو اتنے نہ بنو، دھوکے میں نہ رہو کہ ہمیں تم بہکا لو گے، پھسلا لو گے، تمہاری کوئی بات ہمارے اوپر چلنے والی نہیں. یہ دل کیا ہے کہ دل مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے بند کر رکھے ہیں ان خیالات، ان توہم پرستی، ان اوہام کے ساتھ جو ان کے اندر موجود ہے. اب اس کے اندر دوسری کوئی چیز جانے والی نہیں ہے. گویا اس پہ وہ فخر کرتے تھے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. یہ جو بار بار انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر کیا ہے، لعنت کر دی ہے. اب بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے جو انہیں ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب ہوگی. حالانکہ فرمایا کہ یہ کتاب جو اب آئی ہے، یعنی قرآن شریف اللہ کی طرف سے، یہ کتاب ہے کیا؟ یہ کتاب اصلاً یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے والی کتاب یعنی تورات اور انجیل کی. اور دوسرا معنی مصدق لما معہم کا یہ بھی ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی تصدیق یا جو ان پیشین گوئیوں کی مصداق ہے جو اس کے بارے میں پہلی کتابوں میں پائی جاتی ہے. اور خود یہودیوں کا یہ حال ہے. قرآن شریف کہتا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف وہ دعائے فتح کرتے رہتے تھے، پروردگار بھیج اسی کے واسطے سے یہ کتاب اور یہ نبی، پروردگار اس نبی کو بھیج جو آنے والا ہے، جلدی بھیج، اس لیے کہ وہ نبی آئے گا تو اسی کے ذریعے سے اس وقت پھر ہم جو ہے نا ان کے اوپر فتح حاصل کریں گے. چنانچہ واقعہ ہے اور سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، اوس اور خزرج اور دوسرے قبائل جو کبھی ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، تو ان کہا کہ ٹھیک ہے، جس کی مرضی میں، جس کے دل میں جو کچھ آئے، ظلم کرنا چاہے ہمارے اوپر کر لے، بس اب وقت قریب آ لگا ہے اور وہ آنے والا نبی بس آنے ہی والا ہے، تو پھر ہم تمہاری خبر لیں گے اور ایک ایک سے اس ظلم کا جو ہے بدلہ لیں گے. گویا ان کی مستقبل کی جو ہے وہ تمام تمنائیں، تمام فتح اور کامیابی کی آرزوئیں، وہ سب کس سے وابستہ تھی؟ آخری نبی کی بعثت سے. تو فرمایا کانوا من قبل یستفتحون الذین کفروا، کافروں کے خلاف دعائے فتح کیا کرتے تھے، بھیج اے پروردگار جلدی بھیج آنے والے کو. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، تو جب آ گیا وہ جسے انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جس کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے تھے کہ جلدی آئے. جب وہ آ گیا، وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار بھی کر دیا. کیوں؟ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ کہاں سے ہے؟ بنی اسماعیل میں سے ہے. فرمایا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. کتنا برا سودا ہے کہ جس کے عوض اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں. وہ کیا ہے سودا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کا وہ انکار کر رہے ہیں محض اس ضد میں اور اس حسد میں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھے بغیر کسی اور خاندان کے آدمی کے اوپر نازل کر دی، یا کسی نبی کو مبعوث کیا کسی اور خاندان سے، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث نہیں کیا. تو فرمایا کہ بغیاً ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، ان کے اندر حسد تھا اور غصہ تھا، یہ کیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل کو نازل